بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے مناجات شعبانیہ، آج دوسرا درس ہے اور صاحب مصروف ہیں تھوڑا جی. شعبانیہ کا دوسرا درس. معصوم فرماتے ہیں تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری ولا یخف علیک امر منقلبی و مسوایا. گویا رات ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے اور دعا میں گریہ کرنا چاہیے اور گریے کے فوائد جو معصوم نے ارشاد فرمائے تھے. آج ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئے اللہ تو وہ ذات ہے تعلم ما فی نفسی، کہ جو کچھ میرے ذات میں ہوتا ہے اے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. وہ تخبر و حاجتی، اے اللہ تو میری حاجتوں سے بھی آگاہ ہے. وہ تعرف و ضمیری، اے اللہ تو میرے ضمیر کو بھی جانتا ہے. ولا یخف علیک، اے اللہ تیری ذات پر میری زندگی کے تمام امور میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. یہ ہے مناجات شعبانیہ کے الفاظ یہ جو مولا نے ارشاد فرمائے. آج ہم دوسرے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں 3 نکات پر گفتگو ہوگی. پہلا نکتہ کہ انسان کی زندگی کے تمام اسراروں سے اللہ واقف ہے. دوسرا نکتہ کہ بندے کی زندگی کے تمام امور میں تقدیر الہی مؤثر ہوتی ہے. تیسرا نکتہ کہ اپنے بندوں کی پوری زندگی میں نفع اور نقصان کا اختیار فقط اللہ کی ذات ہی رکھتی ہے. یہ 3 نکات ہیں ہمارے جن پر آج ہم مولا کے کلام میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے تمام اسراروں سے واقف ہے اور بندوں کے زندگی کے تمام امور جو ہیں وہ خداوند کریم کی تقدیر سے ہی ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی زندگی میں نفع اور نقصان کا مالک بھی خود خداوند کریم ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں تعلم ما فی نفسی، اے اللہ جو میرے پوشیدہ راز ہوتے ہیں ان کو بھی تو جانتا ہے اور میری حاجت کو بھی تو جانتا ہے. تجھ پر میرے کوئی امور چھپے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اس سے بھی آگاہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس چیز سے بلند ہے کہ اس جہان میں جو کچھ بھی ہے اس کا کامل علم فقط اللہ کی ذات کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی علم مکمل نہیں ہے.
اس لیے خداوند کریم قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ تمہارے رب سے زمین اور آسمان میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو تمہارے اللہ سے چھپا ہوا ہو، کیونکہ جو بنانے والا ہے وہ یقیناً جانتا ہے۔ خداوند کریم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ذرہ کیا ہوتا ہے کہ جو خدا نے فرمایا جناب سیدات نساء العالمین دختر پیغمبر گرامی اپنی تسبیح میں خداوند کریم کی اس ذرے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو کون ہے؟ تو سیدت نساء العالمین فرماتی ہے کہ اے اللہ اگر چیمٹی زمین پر چلے اور چیمٹی کے چلنے کے بعد جو اس کا نقش زمین پر رہ جاتا ہے، اے اللہ تو وہ قادر ذات ہے کہ چیمٹی کے چلنے کے نقش کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ یہ ہے وہ قادر اللہ کہ جو اتنی باریک چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں اللہ نہ جانتا ہوں یا وہ مجھ سے چھپا ہوا ہو۔ یہ ہو گیا ذرہ کے حوالے سے سیدت نساء العالمین کا جملہ۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ، معصوم فرماتے ہیں سمندر کی تہ کے نیچے پتھر ہو، اس پتھر کے نیچے چیمٹی چل رہی ہو، تو اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو اس پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چیمٹی کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ اب مولا کا فرمان سمجھ آیا کہ تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی، اے اللہ جو کچھ میرے اندر موجود ہے وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو میری حاجات ہیں تو وہ بھی ان سے باخبر ہے، کیونکہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جو چلتی ہوئی چیمٹی کے بھی نقش کو دیکھتا ہے، اور جو سمندر کی تہ میں اگر چیمٹی چل رہی ہے پتھر کے نیچے تو اس کی آواز کو بھی اللہ سن لیتا ہے۔ تو وہ اللہ حی بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اور اللہ بصیر بھی ہے۔ اسی لیے خود خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اللہ سمیع و بصیر ہوں اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہوں، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا کیا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کو جاننے والا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی کا ذرہ بھر بھی اچھا عمل ہوگا تو میں جزا دوں گا، اگر اس کا برا عمل ہوگا تو میں اس کی سزا دوں گا، کیونکہ وہ ذرے کو جانتا بھی ہے، اس سے کائنات میں کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان اگر اپنے عقیدے کی طرف متوجہ ہو کہ خداوند کریم تعلم ما فی نفسی کے تحت و تخبر و حاجتی کے ساتھ اللہ میرے نزدیک کتنا ہے، تو وہ انسان خود ہی اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ مثلا جب انسان نے اللہ سے دعا مانگنی ہو یا کوئی حاجت اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنی ہو، انسان کوشش کرتا ہے کہ میں تنہائی میں بیٹھوں، تنہائی میں بیٹھ کر میں اپنی حاجات کا تذکرہ کروں۔ ایک انسان رات کے وقت اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں اب تنہائی میں اپنے اللہ سے گفتگو کروں، گھر میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ میری آواز بھی باہر نہ جائے اور میں اپنے مناجات اور اپنی دعائیں اور اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان اپنے دل کے اندر ہی اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کے اندر اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے
اور میں جو کہہ رہا ہوں تو وہی ذات ہے اللہ کی جو میری اس آواز کو بھی سن رہی ہے جو میری دل سے نکل رہی ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ میں پوشیدہ طور پر بھی گفتگو کروں تو وہ اللہ میری اس آواز کو سنتا ہے، اور خود خداوند منان قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں شاہ رگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ تو جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو جب ہم دعا اپنے دل کے اندر مانگتے ہیں تو اس دل کے اندر گھومنے والی دعا اور اس حاجت کو بھی خداوند کریم جانتا ہے۔ اس لیے مولا امیر نے فرمایا کہ تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی، اے اللہ تو میری ہر حاجت سے بھی باخبر ہے اور تو میرے ہر راز کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دعا کے وقت یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جو دعا دل میں مانگتا ہوں وہ اللہ سنتا ہے، تو یہی عقیدہ انسان کا گناہ کے وقت بھی ہونا چاہیے کہ جب میں دل میں کوئی الفاظ نکالتا ہوں تو وہ تو اللہ سنتا ہے، جب میں گناہ کرتا ہوں تو کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کے عقیدے کے دو رخ بن جاتے ہیں، ایک دعا کے وقت عقیدہ اور ہوتا ہے اور گناہ کے وقت عقیدہ اور ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، عقیدہ ایک ہونا چاہیے کہ جو اللہ میرے دل کی آواز کو اور اس دعا کو سن رہا ہے، جو میں الفاظ اپنے دل کے اندر دہرا رہا ہوں، تو وہ اللہ میرے اتنے قریب ہے کہ میرے کان بعد میں سنتے ہیں، میرا اللہ پہلے سنتا ہے۔ تو گناہ کے وقت بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ اللہ میرے اتنے قریب ہے، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس لیے تو تباہ و برباد ہوتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ جو اللہ دعا کے الفاظ تنہائی میں بالکل آہستہ آہستہ آواز بھی سن لیتا ہے، تو وہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو انسان کا عقیدہ درست ہو تو انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں یقیناً کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوتا، ہم دعا کے وقت اور عقیدہ رکھتے ہیں اور گناہوں کے وقت اللہ کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، خدا میرے قریب ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے اللہ کو قریب سمجھتے تو اس کی مثال ایک دیتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر 15 سال یا 18 سال کا بچہ ہو، وہ نیم پاگل ہو بچہ، کوئی بھی باپ ہے جتنا بھی بڑا باپ ہو وہ کبھی جرأت نہیں کرتا کہ میں نیم پاگل بچے کے سامنے علل اعلان گناہ کروں۔ گویا انسان جتنا بڑا ہو کمزور اتنا ہے کہ بیٹے کے سامنے جو نیم پاگل ہے علل اعلان گناہ نہیں کرتا۔ تو میں اسی انسان سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کمزور اتنے ہیں کہ نیم پاگل بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتے، تو اللہ وہ ہے جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہمیں وہ کون جرأت پیدا کرواتا ہے کہ ہم اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے گناہ کرتے رہتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ کمزور اتنا انسان کہ بچے کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا، پھر طاقتور اتنا بن جاتا ہے کہ اپنے خالق کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب معاشرے کے اندر گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے سامنے گناہ نہ کروں، ورنہ میرے بچے میرے نافرمان بن جائیں گے۔ دوست کے سامنے گناہ نہ کروں، دوست میری دوستی چھوڑ دیں گے۔ اہل محلہ کے سامنے گناہ نہ کروں، اہل محلہ میرا ہاتھ ملانا چھوڑ دیں گے۔ والدین کے سامنے گناہ نہ کروں، والدین میرے ساتھ بولنا چھوڑ دیں گے۔ استاد کے سامنے گناہ نہ کروں تاکہ استاد مجھے ڈانٹے نہیں۔ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ہر اس بندے سے چھپنا چاہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے عقیدے کے حوالے سے تو نہ بندہ انسان کا خالق ہے،
نہ بندہ انسان کا رازق ہے، نہ بندہ انسان کا مالک ہے، نہ بندے نے انسان کو زندگی